چونکہ وہ راستے میں عبادت خانہ پڑتا تھا اس لیے ملنے چلا گیا۔ جب ملنے چلا گیا تو اس اللہ کے ولی نے اس نوجوان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ نوجوان اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا اس لیے اس کو روزانہ کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب وہ اکیلا سفر پہ جا رہا تھا تو اس کے بیچ راستے میں شیر کھڑا تھا۔ نوجوان نے سوچا یہ شیر درندہ مجھے کھا جائے گا، تو اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر اس اللہ والے کا جو عبادت خانے میں بیٹھا ہے، جس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے بھی اسلام قبول کر دیا، اگر یہ اسلام سچا مذہب ہے تو میں تیرے نام سے اس پتھر کو پھینکتا ہوں، اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر دے۔ اس نوجوان نے پتھر مارا اور شیر ہلاک ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پڑوس کی بستی نے سنا تو اس بستی میں اندھا شخص تھا، اس نے کہا میں اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا دنیا میں آیا ہوں، اگر اس نوجوان کے پاس کوئی ایسا علم ہے، کوئی ایسی سچائی ہے کہ جو اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر سکتا ہے تو میری آنکھیں لوٹا دے۔ اس نوجوان نے کہا جو مسلمان ہو چکا تھا کہ میں تیری آنکھیں لوٹا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تیری آنکھیں سلامت لوٹ آئیں بینائی تو تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میری بینائی لوٹ آتی ہے تو میں اسلام قبول کروں گا۔ تو اس نوجوان نے بسم اللہ کر کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہاں بھی بسم اللہ سے پتھر مارا تھا۔ اللہ لفظ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس میں اعظم جو ہے وہ اللہ ہے، لفظ اللہ، تو وہاں بھی پتھر اللہ کے نام سے مارا تھا، یہاں ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ اللہ کے نام سے تو اس کی بینائی لوٹ آئی، آنکھیں سلامت۔ اب یہ خبر جب بادشاہ کو پہنچی، وہ نوجوان تو اسلام قبول کر چکا ہے اور کوئی عبادت خانے میں اللہ کا ولی رہتا ہے، بادشاہ نے کاہن کو بھی بلایا، اس اللہ کے ولی کو بلایا، اس نوجوان کو بھی بلایا، اس راہب کو یعنی اللہ والے کو اور کاہن کو اسی وقت ختم کر دیا بادشاہ نے، لیکن کہا کہ نوجوان کا جرم زیادہ ہے، میں نے تو اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تجھے نجوم کا علم حاصل کرنا ہے، ستاروں کا علم حاصل کرنا ہے، یہ تو اسلام میں آ گیا، اس نوجوان کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو۔ اب چند افراد اس کی رعایا میں سے، اس کی فوج میں سے اس نوجوان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر پہنچے تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو ساتھ میں گئے تھے وہ لڑک کے سارے گر گئے اور مر گئے، وہ نوجوان پہاڑ پہ سلامت کھڑا رہا، نیچے اترا اور پھر بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ جو میرے ساتھ چلے تھے شکار کرنے وہ خود ہی شکار ہو گئے، میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے دوسرا حکم دیا اس نوجوان کو پکڑو اور دریا میں ڈال دو۔ اب رعایا کھڑی ہوئی، چند افراد کھڑے ہوئے، اس نوجوان کو پکڑ کے دریا کے کنارے پہنچے، دریا کے اندر سے ایک موج آئی جو سب کو بہا کر لے گئی، یہ نوجوان کھڑا رہا، اللہ نے اس کو بچا لیا، جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ یہ پھر چل کے بھاگ نہیں گیا، چل کے پھر بادشاہ کے محل میں آ گیا، لو یہ رہا آپ کے سامنے، جو مجھے ڈوبانے چلے تھے وہ ڈوب کے خود مر گئے، خود مر گئے۔ کہا کہ آپ تو پہاڑ سے بھی نہیں مر رہا ہے، سمندر میں نہیں مر رہا ہے، تو ہی بتا تجھے کیسے مارے ہم؟ اس نے کہا مجھے مارنے کا طریقہ بتا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے یوں جنگلات میں، مجھے دریا میں، مجھے پہاڑوں میں نہ مارا جائے، مجھے سارے شہر کے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو میدان میں اکٹھا کرو، ان کے سامنے مجھے مارو، میں طریقہ بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا سارا شہر جمع ہو جائے، ہم اس نوجوان کو آج مارنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دائی اور دعوت کی طاقت۔ اس نوجوان کو جب بلایا گیا تو اب بادشاہ نے پوچھا تجھے مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ایسے نہیں مروں گا، چاہے ہزاروں تلواریں چلا دو، ہزاروں تیر پھینک دو، میں اس میں اعظم جانتا ہوں، میں اللہ کا نام جانتا ہوں، اگر مجھے مارنا ہے تو تیر کو بسم اللہ پڑھ کے مارو، میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے تیر لیا اور بسم اللہ کر کے مارا اور واقعتاً وہ نوجوان مر گیا۔ نوجوان تو مر گیا لیکن اپنا کام کر گیا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی نوجوان مرا پورا شہر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنی قربانی دی، جان کی، لیکن اسلام وجود میں آ گیا۔ لیکن بادشاہ کو تو اور زیادہ غصہ ہوا، اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا۔ یوسف ذو نواس بادشاہ کافر تھا، اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی کھائی کھودی جائے
اس کو قرآن کہہ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے خود مارے گئے. قتل اصحاب الاخدود، بادشاہ نے بہت بڑی کھائی کھدوائی اور سارے مسلمانوں کو لکڑیاں ڈالی، بھوسا کچرا ڈالا، اس میں آگ لگائی اور سارے جو مسلمان ہوئے تھے پکڑ پکڑ کے اس کھائی میں ڈالنا شروع کیا. لیکن اللہ نے کیا کیا کرم کیا کہ جو بھی مسلمان اس آگ کے قریب پہنچتا تو موت کا فرشتہ پہلے ہی روح نکال دیتا تاکہ جو ہے ان کو آگ کی تکلیف نہ ہو. سارے مسلمانوں کو اس کھائی میں ڈال دیا گیا، لیکن کھائی کے اندر جو انہوں نے آگ لگائی تھی، کہتے ہیں نا جو کھودے گا اسی میں خود ہی پڑے گا. یہ صرف بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ابو جہل کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کھودی کھائی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لیے، لیکن بدبخت خود گر پڑا. تو انہوں نے کھائی کھودی تھی مسلمانوں کے لیے، آگ لگائی تھی مسلمانوں کو جلانے کے لیے، لیکن وہ آگ کے شعلے اتنے بھڑکے کہ پورے شہر میں آگ لگ گئی. سب جو ہے جل بھون کر مرنے لگے. بادشاہ کسی طریقے سے بھاگ نکلا، لیکن اس کے کپڑوں میں آگ لگ چکی تھی. وہ بھاگتا رہا، آگ جو ہے زور پکڑتی رہی، بالکل دریا کے قریب پہنچا تو اس کو اور کوئی آئیڈیا نہیں سوجا. اس نے کہا میں سمندر میں چھلانگ لگاؤں تو یہ آگ تو بجھ جائے گی. سمندر میں چھلانگ لگائی، آگ تو بجھ گئی لیکن ڈوب کے مر گیا.